وہ اعمال جن کی وجہ سے فرشتے دعا کریں، اور وہ خوش نصیب جو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک بڑا خوبصورت عمل ہے جو شاید آج ہم بہت زیادہ اگنور کر رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 2427 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی کوئی مسلمان آدمی، جب بھی کوئی مسلمان بندہ ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب، جب اس کا بھائی اس کے پاس موجود نہ ہو، ہم منہ پہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، منہ پہ کسی کے لیے بڑے میٹھے بنتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود نہ ہو، غیب میں ہو، چلا گیا ہو، اس کی پیٹھ پیچھے آپ دعائیں کریں، یار یہ بندہ بہت نیک ہے، اللہ اس کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ میرے بھائی کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ اس کا دل کو بدل دے، اللہ اس کو نمازی بنا دے، اللہ اس کو نیک بنا دے۔ جب یہ دعائیں آپ اپنے کسی بھائی مسلمان کے لیے کرتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ یہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، قال المالک، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ اس بندے کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے، وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ یہ جو دعا اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے، اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما لے۔ اگر آپ غیب میں یہ کہتے ہیں، اللہ میرے بھائی کو حج کروا دے، عمرہ کروا دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو حج عمرہ کروا دے۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کی پریشانی کو دور کر دے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے فلاں بھائی کے حال پہ رحم فرما دے، فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو آئیے اپنے لیے دعائیں تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرنا چھوڑیے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جن کے لیے شاید آپ نے کبھی دعا نہیں کی، اور جب آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے لیے وہ نہیں دعا کریں گے بلکہ آپ کے لیے وہ دعا کریں گے جو اللہ کے نوری ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے ڈھیروں دعائیں کیجیے اور فرشتوں سے ڈھیروں دعائیں پائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دے، آمین ثم آمین۔